ٹھیک ہے. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آیتیں دیکھیں گے 81 to 85 سورہ آل عمران. اس میں آیتیں شروع کرنے سے پہلے اگر مجھے اجازت دیں تو ہم نے پچھلی آیتوں میں ایک ورڈ پڑھا تھا، تو میں چاہتا تھا کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوا جاؤں، کیونکہ اس دن ترجمے میں ہم نے صرف ترجمہ پڑھ لیا تھا اس کا، لیکن تھوڑی سی اس میں مشابہت ایسی ہے کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کا ذکر کر جاؤں، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس سے. تو یہ آیت ہے کل کے سبق میں سے. ایک منٹ آیت کھولوں، اور اگر آپ لوگوں کے پاس بھی ہے تو اس کو اپنی نظر کے سامنے کر لیں تو اس سے زیادہ آسانی ہو جائے گی ہمیں سمجھنے میں. بھائی آیت نمبر بتا دیجیے پلیز. جزاک اللہ. جی میں کھول رہا ہوں تو پھر اس کے بعد میں کل ہم نے آج 81 to 85 ہے، تو کل ہم نے 76 to 80 پڑھے. جی تو یہ ہوگی میں نے صورت ہی غلط کھولی ہوئی ہے. عمران 77 جی آیت نمبر 77 ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں ورڈ ہے، ہم شروع سے آیت پڑھتا ہوں اور میں رک جاؤں گا اس ورڈ پہ. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم. تو جو ورڈ ایمانہم ہے کل ہم نے پڑھا تھا کہ اور وہ اپنی قسموں کو، ٹھیک ہے، یعنی وہ بیچ ڈالتے ہیں یا وہ خریدتے ہیں قلیل اجر، کس کے بدلے میں؟ بعہد اللہ، جو اللہ نے ان کا عہد ہے، یعنی ان کے پاس جو علم ہے یا کتاب ہے، وایمانہم، اور اپنی قسموں کو. تو میں اس لفظ کو تھوڑا سا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، ایمانہم. ہم نے قرآن میں زیادہ تر لفظ پڑھا ہے الذین یا ایھا الذین آمنوا، آپ نے سنا ہوگا ایمان والو، اے ایمان والو. اچھا اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو ایمان والا جو ورڈ آیا نا وہ بنتا ہے الف میم نون. آمنا جو ورڈ ہے وہ اس کا روٹ ہے، تو اس سے سارے الفاظ بنے ہیں. جیسے میں کچھ ایگزامپلس دوں گا تو آپ لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی ہوئی ہے تو آپ کو اس کے یاد دہانی ہو جائے گی. آمین تم، آمینہ، یامنون، ٹھیک ہے، یؤمنون، یہ سب الفاظ آپ نے سنے ہیں. تو اس میں الف میم اور نون جو اکٹھا آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا، ٹھیک ہے. اس میں اور اس لفظ میں کیا فرق ہے کہ عربی میں جو یہ لفظ آیا ہے آیت 77 میں، یہ ہے ایمان، یعنی یا میم اور نون. پہلے والے میں نے بتایا تھا اس کا روٹ ہے الف میم نون، آمنا. یہ ہے یا میم نون، یمنا بولا جائے گا. اور اس سے جو ورڈز بنتے ہیں وہ ہم نے قرآن میں سنے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا اصحاب الیمین، اصحاب المیمنہ، الایمن. اچھا ان کے میننگز اور ان میں اس کے میننگز میں یہ فرق ہیں کہ وہ والا فرق جو پہلے ورڈ ہے آمنو وہ آتا ہے ایمان کے میننگز میں، اور یہ آتا ہے اس کے 2-3 میننگز ہیں اس ورڈ کے نا. زیادہ اس کے 2 ملے جلے میننگ ہے. عربی میں ایک ہی ورڈ ہے، اس کو دائیں ہاتھ والا بھی کہا جاتا ہے یعنی رائٹ ہینڈ، اور ایمان یعنی ان کی قسمیں، ان کے حلف، اور انگلش میں جیسے ہم یوز کرتے ہیں اوتھ اٹھانا، ان کے اوتھس. تو یہ ورڈ اس طرح 2 میننگز رکھتا ہے یہ ایمان نام والا. یعنی اب اگر اس کی ایگزامپلس دیکھیں کہ قسموں میں کیسے آیا ہے تو ایمانکم، ایمانہم، ایمانکم، اس طرح یہ ورڈز آئے ہیں قرآن میں. اور اس کے مطلب یہ ہے کہ ان کی قسمیں، یا کچھ جگہوں پہ اس کا مطلب آئے گا کہ ان کے رائٹ ہینڈ اور رائٹ سائڈ، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ورڈ ہے. پھر اصحاب الیمین، جیسے ہم لوگ اس کا مطلب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ رائٹ سائڈ والے جو ہیں. اور اصحاب المیمنہ اس کا بھی وہی مطلب آتے ہیں کہ آف دا رائٹ سائڈ جو ہے. تو یہ تھا. اچھا بتانے کا میرا خاص طور پہ مقصد یہ تھا کیونکہ ہم اردو میں جو ایمان کا ورڈ پڑھتے ہیں نا وہ الف یہ میم الف نون ایمان ہوتا ہے.
عربک میں یہ جو الف یا میم والا ورڈ ہے یہ اردو والے ایمان سے کنفیوز نہیں ہم کریں گے. یہ آیا ہے یا میم نون یا منا سے, اور اس کے دو میننگز ہیں, یا تو رائٹ سائڈ ہے, زیادہ تر یہ یوز ہوا اسی طرح, اور کچھ جگہوں پہ اس کے میننگز آئے ہیں قسمیں یا اوتھس کے حساب سے. تو یہاں پہ میری بات اس لیے پوری ہوتی ہے. اگر کسی کا کوشچن ہے تو ہم لے لیتے ہیں, ادروائز میں پھر آگے چلتا ہوں آج کے سبق میں انشاءاللہ. مجھے احساس ہوتا ہے کہ کل اس کو ذرا کھل کے ہم نے دیکھا نہیں, تو وہ ہم چلے گئے تھے. تو اگر آپ لوگ اجازت دیں تو کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں جو نئے ہوتے ہیں اور وضاحت طلب ہوتے ہیں, تو اس میں اس کلاس میں تو ٹائم دینا شاید مشکل ہو جائے, کیونکہ ہمارے پاس کورس ہوتا ہے 4 سے 5 آیتیں ہوتی ہیں. تو اس میں یہاں تو یوں کر سکتے ہیں کہ ہم ہفتہ وار ایک چھوٹا سیشن ایسا رکھ لیں جو میں ہفتے کو, کہ جس میں جو الفاظ ایسے ہیں جو وضاحت مانگتے ہیں یا ان کے مشابہت کے الفاظ ہیں ایک جیسے ہیں, تو ان کی میں انشاءاللہ کوئی آپ کو وہ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ڈیٹیلز شیئر کر سکتا ہوں, تو وہ آپ کے کام آ جائیں گے. اور اگر آپ اس کو لکھ بھی لیں گے تو وہ زیادہ یاد رہنے لگے گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کے سبق میں چلتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. بسم اللہ آیت 81 سے. اچھا, یہ آیت بھی کچھ لمبی ہے, اور بنت الحاصل میں شاہد بھائی سے بات کروں گا کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اس کے میں نے 2-3 ترجمے اور تفاسیر دیکھی, تو اس کو سمجھنے کے لیے کافی ٹائم چاہیے, کیونکہ اس کی جو کمبینیشن ہے اس آیت میں وہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک تو بندے کو خود میں سمجھ آنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے, پھر اس کو جو سمجھ آتی ہے اس کو سمجھانے کے لیے الفاظ کافی نہیں ہوتے, تو آپ کو کافی تفاسیر کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو کچھ ایسی آیتیں ہیں جو کافی ٹائم مانگتی ہیں, تو شاہد صاحب سے بات کریں گے ان کو ہم بے شک ایک ہی آیت کو ایک دن میں ذکر کریں تاکہ اچھی طرح اس کی سمجھ آ جائے, بجائے اس کے کہ ہم 3-4 آیتیں دیکھیں اور ہم ذرا اس میں سے تیزی سے گزر جائیں. تو میں صرف سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن یہ صرف اور صرف ایک فارمیلٹی کے طور پہ اوپر میں فٹافٹ سے لکھ دیتی ہوں, لیکن آپ لوگ جیسے ہی آیا کریں, کیونکہ اس سے پہلے شاہد بھائی یہاں جو بھی اساتذہ کرام یعنی پہلے ڈاکٹر عبداللہ ہوتے تھے, اگر وہ بیزی ہوتے تھے تو جواب نہیں دے پاتے تھے واٹس ایپ پہ, تو آپ کو اس میں کوئی ترمیم کرنی ہوا کرے تو آپ آتے ہی مجھے بول دیا کریں کہ آج ہم یہاں سے یہاں تک پڑھا کریں گے, اور شاہد بھائی بھی ایسے ہی کرتے ہیں, تو یہ چھوٹ ہے بالکل. جزاک اللہ. بہترین ہو گیا, لیکن اس کا ضروری ہے کہ شاہد بھائی سے کوارڈینیشن ہو جائے تاکہ وہ ایک اس کا جو ہے کمبینیشن اچھا رہے ہمارا. تو میں اس میں شروع کرتا ہوں کہ میں ورڈز کے میننگز آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں, اور اس کے بعد سیکنڈ لیول میں ہم اس کا سلیس ترجمہ دیکھ لیں گے جو کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, ترجمے کی کتاب میں اس فل سینٹینس میں, اور پھر اس کی تفسیر دیکھیں گے تو اس تفسیر میں جا کے چیزیں بہت کلیئر ہوں گی. تو ہم لوگ پہلے ورڈ میننگز دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ وا اور اس جب, یعنی یہ ٹائم کا ہوتا ہے, ایونٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اس جب اخذ اللہ, اخذ لیا, اخذ اللہ نے لیا, یعنی انگلش میں اس کا ورڈ بنتا ہے ٹیک, ٹیکن. اور کل بھی ہم نے پڑھا تھا یتخذ ورڈ اس کا اسی مصدر کا نا, کل کی آیت میں جو 4 آیتیں ان میں سے ایک میں یہ آیا تھا. اخذ اللہ, اللہ نے لیا, اور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ, اور جب اللہ نے لیا, میثاق النبیین, میثاق ورڈ ہم سمجھتے ہیں جیسے عہد ہوتا ہے, اس کا میننگ کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے, یعنی کہ کسی کے ساتھ جو ہے کانٹریکٹ کرنا. اب یہاں پہ چونکہ بات ہو رہی ہے اللہ کی, تو میثاق النبیین اب یہ کس فارمیٹ میں ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ وربل ہے کہ کیسا, ڈیفینیٹلی ریٹن نہیں ہے. تو یہ عہد ہے, یعنی میثاق لینا کسی سے, اس کا کانٹریکچوئل ٹائپ کا جو ہے نا وہ وعدہ لینا. النبیین, نبیوں کو, لا ما, البتہ جو, آتیتکم, یہ آتیتکم جو ہے یہ اس میں 3 ورڈز ہیں, بیسیکلی 2 ورڈز ہیں. پہلے آتی ہے, آتی ہوتا ہے یعنی دینا, ٹو گیو, اور آتی تو ہے تو تو سے میننگز ہو جاتے ہیں کہ میں دوں, اور کم تم لوگوں کو, تو میں دوں تمہیں یا تم سب کو, آتی تو کم. اچھا, یہاں پہ آتی جو ورڈ ہے
اسی ورڈ میں ہم لوگ عربک کا ایک اور ورڈ ہے اس کا بھی سیم میننگز آتے ہیں لیکن یہاں پہ آتی یوز ہوا ہے. ہم نے ورڈ پڑھا ہوگا الف عین تو یا آتی یعنی عطا کرنا جو ہوتا ہے اس سے بھی ایک ورڈ بنتا ہے آتی. تو اس کے بھی میننگ یہی ہوتے ہیں لیکن آتی کے بھی یہی میننگ ہے جو یہاں پہ آئے ہیں. تو آتی تو کم کا پورا میننگ دیکھتے ہیں میں دوں تمہیں. کم یعنی زیادہ لوگ. آتی تو کا ہوگا تو ایک بندے کو کم زیادہ لوگوں کو. آتی تو کم من سے کتاب کتاب و اور حکمت ثم دین یا پھر جاءکم جاء آ چکے یا آئے. جب ہم کسی کو بلاتے ہیں یا کوئی چیز آپ کے پاس آتی ہے آ چکے کم تمہارے پاس. ثم جاءکم اور پھر جب آ چکے تمہارے پاس رسول رسول مصدقون تصدیق کرنے والے. لما تصدیق کس کی ہو لما اس کی جو معکم معکم تو مع ساتھ کم تمہارے ساتھ. معکم لتؤمنن لا تؤمنن لام زبر جو لا آ رہی ہے یہ تاکید کی آ رہی ہے. اچھا لام کئی جگہوں پہ ہم نے پڑھی ہے پھر وہ لام زبر جو شروع میں آ جاتی ہے تو وہ تاکید میں آتی ہے. یہاں پہ لام اور مینن میں آپ دیکھیں نون کے بعد تشدید ہے تو اس میں کچھ ایسے ہوتا ہے کہ لا تو پہلے تاکید میں آ گیا اور پھر تؤمنو میں تو جو پہلے آ رہی ہے تا یہ ہمیں بتاتی ہے کہ تم لوگ. اور تؤمنون ایمان لانے کا ورڈ ہے جو ہم ابھی شروع میں پڑھ رہے تھے کہ آمنا سے جو ورڈز بنتے ہیں ان میں تؤمنون تم ایمان لاؤ. اور پھر نون میں نون کی تشدید میں ایک نون ایکسٹرا آ رہی ہے جو کہ پچھلے لام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس لام اور نون کے درمیان میں ورڈ آتا ہے تؤمنون. تو یہ تاکید میں آتا ہے پہلا لام اور تؤمنون کے بعد جو نون تشدید ہے دوسرا نون آ رہا ہے. تو میننگ بنتے ہیں تو تم ضرور ایمان لانا بھی اس سے یا اس کو بھی اس سے و اور لتنصرنہ. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں لام کے بعد آخر میں حافظ ہو سے پہلے نون تشدید ایک اور آ گئی. تو یہ آپ کے لام سے ملتی ہے. یہ ایک قاعدہ ہے عربی گرامر کا تو انشاءاللہ میں اس کا نام چیک کر کے آپ لوگوں کے ساتھ آئندہ آنے والی کلاس میں ڈسکس کروں گا کہ کیسے لام اور نون آپس میں مل کے تو وہ تاکید کو کیسے اظہار کرتے ہیں. لیکن اب اس ورڈ کو دیکھتے ہیں لتنصرنہ تو پہلی لام تاکید کی آ گئی. تنصرو میں تا جو ہے یہ آگئی. تنصرو جو ہوتا ہے ورڈ تا جو ہے وہ تم سب کے لیے آئے گی. تو تنصرو نصر کا ورڈ ہے جو اس کے ہم بولتے ہیں مدد آنا. تو لا تنصرنہ اور ضرور تم مدد کرنا ہو اس کی. کس کی؟ یہ جو ہم بات کر رہے تھے جاءکم رسول. تو جب آپ کے پاس آ جائے رسول مصدق لما معکم تصدیق کرنے والے اس چیز کی جو کہ تمہارے پاس ہے لتؤمنن تو بے شک تو ضرور تم اس پر ایمان لانا. یہ بہت تاکید کے ساتھ آتا ہے اور بھی اس کے ساتھ ولتنصرنہ اور بے شک تم اس کی مدد کرنا. ضرور تم اس کی مدد کرنا. سوری تاکید آ رہی ہے تو بے شک نہیں آئے گا. لا ضرور تم اس پر ایمان لانا اور ضرور تم اس کی مدد کرنا. کہا اقررتم اس میں جو پہلے الف آ رہا ہے استفہامیہ یعنی انٹروگیٹو کوسچن. کیا اقرر. اب یہ بیچ میں جو اقرر کا ورڈ آ رہا ہے یہ قرار سے ہے کسی چیز کا اقرار کرنا. اور تم سب تو اقررتم کیا تم نے اقرار کر لیا. واخذتم و اور اخذتم اخذ ورڈ ہو گیا جیسے بولے تھے لینا. اخذتم تم نے لے لیا. الا اس پر کس پر یا گیا ہوگا اعلیٰ پر ذالکم اس ری ذالکم یہ سب اس ری میرا پختہ عہد. اس ری کی جو یا ہے وہ اس ری اپنی طرف جو بندہ مخاطب ہے وہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اصول قال چونکہ آ رہا تو جو کہہ رہا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا عہد میرا پختہ عہد. قالو تو ان سب نے کہا اقررنا. اب یہاں پہ جو الف آ رہا ہے اب یہ دیکھیں ایک ہی الف آیا ہے. اقررنا کہا
اس ایک نے یہ جو قال ہے ترجمے میں دیکھیں گے ہم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو قال اقررتم اللہ نے فرمایا اللہ نے کہا اور پھر قالوا انہوں نے جواب دیا اور پھر اللہ نے کہا فاشهدوا فامین پس سوری فاشهدوا تو تم سب گواہ رہنا وانا اور میں معکم تمہارے ساتھ من الشاہدین من سے الشاہدین گواہی دینے والوں کے ساتھ. میں اس کا پورا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں اور پھر تفسیر میں اس کی مزید کلیئرٹی ہوگی کہ اس آیت میں بات کیا جا رہی ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور جب اللہ نے پختہ عہد لیا نبیوں سے کہ البتہ جو میں دوں تمہیں لما آتیتکم من کتاب و حکمت کتاب اور حکمت سے ثم جاءکم رسول پھر آ جائے تمہارے پاس رسول مصدق لما معکم جو تصدیق کرنے والا ہو جو کہ تمہارے پاس ہے. اس میں بریکٹ میں لکھا ہوا کہ کتاب لا تؤمنن به تو تم ضرور ایمان لانا اس پر ولا تنصرونہ اور ضرور مدد کرنا اس کی. قال اقررتم فرمایا کہ تم نے اقرار کر لیا واخذتم علی ذلکم اسری اور تم نے لے لیا اس پر میرا ذمہ یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا. قالوا اقررنا تو انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا. قال فرمایا فاشهدوا تم گواہ رہو وانا معکم اور میں خود بھی تمہارے ساتھ من الشاہدین تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. تولا یہ لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا فمن پھر جو تولا جو پلٹ جائے یا جو لوٹ جائے بعد میں ذالکا اس کے بعد ذالکا ہوتا ہے اشارہ کے لیے ذالکا ہو گیا کہ جو آپ اشارہ کرتے ہیں قریب کے لیے کوئی کسی چیز کسی انسان کسی کے لیے بھی نا جو قریب ہے. اور اولئک ہم نے پڑھا تھا تو سوری ذالکا اشارہ ہے دور کی طرف جو سنگولر ہے اور میسکولن میں یعنی واحد مذکر کے لیے اور تلکا ہو گیا واحد مؤنث کے لیے. اور اولئک ہم نے پڑھا ہے جیسے کہ جمع ہو لیکن اس کا میننگ ہوں گے دوست. تو انگلش میں دیکھیں تو ڈیڈ اور دوست اور قریب کے لیے ہوں گے تو ہم لوگوں نے پچھلی آیتوں میں کہیں پڑھا تھا کہ ہا اولائی جو لوگ قریب ہوں زیادہ ہوں تو ہم ان کی طرف اشارے میں پڑھتے ہیں ہا اولائی. تو فا ذالکا وہ دیٹ فا اولئک فا تو اولئک وہی لوگ یعنی اب یہاں پہ جمع بھی ہے اس کی اور دوست بھی کے میننگ ہے. ہم لوگ اس لیے کہتے ہیں اس کے ترجمے میں کہ اولئک سے مراد جو ہے وہ لوگ ہیں. ہم الفاسقون سب نافرمان ہیں وہ لوگ وہ فسق و فجور والے ہیں فاجر ہیں. آیت نمبر 83 دیکھتے ہیں. یہ بھی چھوٹی آیت ہے لیکن اس کے بعد جب ہم 84 میں آئیں گے تو وہ پھر آگے اس کا بھی جو مضمون ہے تھوڑا زیادہ ہے. تو 83 میں آیت شروع کوشچن سے ہوتی ہے افغیر دین اللہ افغیر الف زبر جو ہے یہ کوشچن والا ہے کیا. فا غیر فا جو ہے یہ الگ ورڈ ہے جیسے تو پس میں آتا ہے افا غیر کسی جیسے علاوہ کا میننگ ہوتے ہیں کہ غیر دین اللہ اللہ کے دین کے علاوہ. تو کیا اللہ کے دین کے علاوہ افا غیر دین اللہ تو کیا اللہ کے دین کے علاوہ یبغون وہ سب چاہتے ہیں. یبغون میں جو یا ہے یعنی یہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ سب تم سب نہیں تم سب ہوگا تو ہم یہاں پہ تا پڑھتے ہیں. یبغون وہ سب جمع کا صیغہ ہے. ابغاء ہوتا ہے چاہنا تم کیا چاہتے ہو. تبغا تو با
غین اور واو جو اس کا مصدر ہے سینٹر میں، اور یا اور نون جو ہے نا یہ میننگ بناتے ہیں کہ وہ سب چاہتے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ وَلَهُ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Yes. تو وا اور لہو اس کے لیے ہے. یہاں پہ جو اور وا کا ہم جنرل میننگ پڑھتے ہیں وہ وا کا اور ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ وہ کانٹیکسٹ کے حساب سے اس طرح بات ہو رہی ہے کہ افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا اللہ کے دین کے علاوہ وہ چاہتے ہیں. وَلَهُ جبکہ یا حالانکہ اس کے لیے اسلم. اسلم جو ورڈ ہے یہ اس کی جو روٹ ہے وہ وہی ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اسلام والی، لیکن یہاں پہ میننگ جو ہے وہ اسلم ہے جھکنا. اسلمت نفسی، ہم لوگ رات کو سوتے وقت ایک دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اسلمت نفسی الیک، کہ میں اپنا نفس اللہ آپ کی طرف جھکاتا ہوں. تو یہ اس کے مراد ہے جھکنے کے. ہم پوری آیت کا مطلب دیکھتے ہیں تو اس کی سمجھ آئے گی. تو میں انشاءاللہ اس آیت کے کمپلیٹ کرنے کے بعد اسلم پہ تھوڑا سا اس کے جو فارمیٹس ہیں قرآن میں، فارمز ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. تو اسلم یعنی جھکتے ہیں. وَلَهُ اسلم جھکتے ہیں من سے من فی السماوات والارض، جس پر السماوات آسمانوں اور زمین، طوعاً و کرہاً الیہ یرجعون. طوعاً کہتے ہیں ولنگنیسلی یعنی خوشی سے. اطاعت کا ورڈ بھی ہم نے پڑھا ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اطاعت ہوتی ہے. وکرہاً و اور کرہاً ناخوشی سے، انولنگلی. اور کراہت کا ورڈ بھی اس میں سے آتا ہے، مکروہ کے ورڈ بھی اسی میں سے آتے ہیں، یعنی وہ تمام ورڈ جو ناپسندیدگی میں سے آتے ہیں کرہن کے ساتھ. وا اور الیہ اسی کی طرف یرجعون وہ سب لوٹائے جائیں گے. تو یہاں پہ تھوڑا سا مفہوم رہ گیا تھا جو میں نے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں اس کا ترجمہ جملے میں پڑھتا ہوں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کا تابع فرمان ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. طوعاً خوشی سے، وکرہاً یا ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف اللہ کی طرف، یرجعون وہ سب لوٹائے جائیں گے. اس آیت کا ترجمہ پورا پڑھتے ہیں. تو کیا اللہ کے دین کے علاوہ وہ چاہتے ہیں، یعنی کوئی اور دین چاہتے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کا تابع فرمان ہے، اسی کے سامنے جھکنے والا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے ہو یا ناخوشی سے ہو. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. آیت 84 ہے. قُلْ آمَنَّا، قُلْ کہہ دیں. اچھا یہاں دیکھیں ورڈ ہم پڑھ رہے ہیں قُل، کہہ دیں. یہ آرڈر میں آتا ہے یعنی امر میں آتا ہے. پچھلے ہم نے جو پڑھا تھا وہ تھا قال، قاف الف اور لام، قال اس نے کہا، ماضی کا. یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں قُل اور کہہ دیں. جیسے ہم نے ہمارے قرآن کی آخری صورتیں بھی ہیں، قُل یا ایھا الکافرون، قُل هو اللہ احد، امر میں آتے ہیں. آمنا ہم ایمان لائے. تو اس میں دو ورڈ ہیں، آمن یعنی ایمان والا ورڈ پہلے جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا الف میم اور نون، آمنا والا، اور پھر نون الف لا اپنی طرف اشارہ. آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما انزل اور جو انزل نازل کیا گیا، علینا ہم پر، وما انزل اور جو نازل کیا گیا علی ابراہیم ابراہیم پر، و اسماعیل اور اسماعیل پر، و اسحاق اور اسحاق پر، و یعقوب اور یعقوب پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر، ڈسینڈنٹس پر. اور اس کے میننگ ٹرائبس کے بھی آتے ہیں، ان کے جو یعنی اولاد میں سے جو ٹرائبس ہیں. وما اور جو اوتیا دیا گیا موسیٰ. اچھا یہاں دیکھیں پہلے آ رہا تھا انزل اور اب آ رہا اوتیا، یعنی ورڈ چینج ہو گیا. جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون اور نبیوں کو، من ربہم من سے ربہم ان کے رب کی طرف سے. لا نفرقو لا نہیں، نفرقو ہم فرق کرتے ہیں، ہم تفریق کرتے ہیں.
لا نفرق نہیں ہم تفریق کرتے ہیں بین درمیان احد منہم ان میں سے کسی ایک کے بھی ونحن اور ہم ہیں لہو اس لہو مسلمون اس کے مسلمون فرما بردار اسلام لانے والے مسلمون ہم فرما بردار ہیں ونحن لہو مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں اللہ کے. اس کے آیت کا پورا ترجمہ دیکھتے ہیں. قل آمنا باللہ آپ کہہ دیں اس میں بریکٹ میں اے نبی لکھا ہے تو جیسے اے نبی آپ کہہ دیں وما انزل علینا آمنا باللہ وما انزل علینا کہہ دیں ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور جو اتارا گیا ہے ہم پر. ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور جو اتارا گیا ہے ہم پر وما انزل علی ابراہیم اور جو اتارا گیا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے. ہم فرق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان ان میں سے احد منہم ہم کسی ایک کے درمیان ان میں سے اور ہم ونحن لہو مسلمون اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں. آیت 85 ہے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا ومن یبتغی اور ومن اور جو یبتغی وہ تلاش کرے وہ چاہے وانٹ انگلش کا what you want یبتغی وہ he wants ومن یبتغی اور جو چاہے غیر الاسلامی غیر اسلامی دین اسلام کے علاوہ کوئی دین فلن یقبل منہ فلن تو ہرگز نہیں ہوگا. یہ دیکھیں یہاں ورڈ ہے لن اور یہ اسی میں آ رہا ہے جو ہم پہلے بھی پڑھ رہے تھے ہرگز تاکید میں آ رہا ہے فلن تو ہرگز نہ ہوگا یقبل منہ فلن یقبل منہ تو ہرگز نہ ہوگا یقبل وہ قبول کیا جائے گا منہ اس سے. اس کا ترجمہ پورا دیکھتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ اور جو تلاش کرے اسلام کے علاوہ کوئی دین تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے. وہ جو اسلام کے علاوہ وہ چیز جو تلاش کر رہا ہے یا جو وہ چاہتا ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَهُوَ اور وہ فی الآخرت میں من الخاسرین ہوگا خسارہ پانے والوں میں سے. الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. اور جو تلاش کرے اسلام کے سوا کوئی دین تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس سے اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہوگا. اچھا اس میں جو لفظ آیا تھا فلن وہ اس کا جو میننگ پورا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ فلن یقبل منہ فلن تو ہرگز نہیں یقبل وہ قبول کیا جائے گا منہ اس سے یعنی وہ جو چاہ رہا ہے. اچھا اس سے پہلے کہ میں شاہد بھائی کو دوں تو میں اس میں ورڈ آیا تھا اسلام میں اس کے کچھ فارمز آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اسلم ورڈ آیا. اسلم انگلش میں اس کے میننگز ہیں جیسے سبمٹ کرنا کسی کو نا. تو جب یہ اس فارمیٹ میں آ رہا ہے تو اس کے میننگز ہو رہے ہیں جھک جانا کسی سبمٹ یور سیلف. یہ قرآن میں یہ لفظ ہمیں پتہ ہے ہم نے کافی دفعہ پڑھا ہے تو اس کے کافی میننگز ہیں. یہ گریٹنگ میں بھی آتا ہے سبمیشن میں بھی آتا ہے اور پیس السلام جو ہم بولتے ہیں یا پیس کے معنی میں بھی آتا ہے. السلام سلامتی کے جو میننگز ہیں تو اس میں بھی آتا ہے. اور اس میں جو ہماری جو آیت ہم نے پڑھی ہے ابھی آیت نمبر 83 اس میں یہ آیا ہے سبمیشن کے میننگز میں یعنی جھک جانا. اور اس کو ہم بولتے ہیں جو یہاں پہ پڑھا ہم نے کہ
سوری. تو یہاں پہ جیسے ہم نے پڑھا ہے اسلمہ کہ جھک جانے کے میننگ میں اور خود کو سبمٹ کر دینے میں. جی بنت العاص ہم یہاں کمپلیٹ کرتے ہیں ترجمہ 85 تک.